اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام و اطعام الطعام و افشاء السلام و صحبت الکرام بطولک یا ملجأ العاملین۔ خدایا مجھے اس ماہ میں توفیق عطا کر کے یتیموں پر مہربانی کروں اور لوگوں کو کھانا کھلانے کی، سلام کرنے کی، نیک اور کریم لوگوں کی ہمنشینی کی اپنی عطا سے اے آرزو مندوں کی پناہ گاہ۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج 8ویں دن کی دعا میں ہمیں تعلیم فرمایا کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں یتیموں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یتیموں پر رحم کرنا، یتیموں کا ساتھ دینا، یتیموں کی کفالت کرنا ایسا عمل ہے کہ جس کی ہر آسمانی ادیان میں تعریف ملتی ہے۔ یتیموں کے مال کو کھانے کو خداوند عالم نے پیٹ میں آگ بھرنے سے تعبیر کیا ہے کہ جو بھی یتیم کا مال کھائے گا اس نے اپنے پیٹ میں آگ بھری ہے۔ لہذا یتیموں پر مہربانی کے لیے اس قدر تائید اور تاکید ملتی ہے سنت میں، قرآن میں، کہ جب ایک بچے کو کچھ بچے اس کے یتیم ہونے کی وجہ سے پریشان کر رہے تھے، پیغمبر نے دیکھا تو پیغمبر نے کہا کہ تم اپنے کو یتیم نہ سمجھو، آج سے تمہارا باپ میں خود ہوں، لہذا تم اپنے کو یتیم نہ سمجھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یتیم کی کفالت کے سلسلے میں پیغمبر نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کا کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، یعنی ہمارے ہم نشین ہوں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنی دور حکومت میں یتیموں کے اوپر کس قدر، یا اس سے پہلے جو یتیموں کے اوپر آپ کی مہربانی تھی کہ جب یتیم کوئی آتا تھا تو امیر المومنین اس کے سامنے ایسے اس کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے، اپنی اولاد کی طرح۔ فرمایا امام یتیموں کا باپ ہوتا ہے، میں یتیموں کا باپ ہوں۔ یتیم جب آتا تھا اس سے نہیں کہ غلام سے کہہ دیا، کسی اور سے کہہ دیا کہ تم اس کو یہ دے دو، یہ کھلا دو، بلکہ یتیم کو اپنے زانوں پہ بٹھاتے تھے، مولا اپنی آغوش میں بٹھا کے اپنے ہاتھوں سے یتیم کو کھانا کھلاتے تھے۔ یہی وجہ سے کہ جب یتیمان کوفہ کو پتہ چلا کہ مولا کو طبیب نے کہا ہے کہ دودھ دیا جائے، تو پورے کوفے کے یتیم اپنے ہاتھوں میں کوزہ، اور اس کوزے میں دودھ تھا کہ ہمارے بابا کو طبیب نے دودھ پینے کے لیے کہا ہے، ہم سب اپنے حصے کا دودھ۔ لیکن امام حسن علیہ السلام نے ان یتیموں کو سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، ان کو رخصت کر دیا یتیم کے سلسلے میں۔ دوسری جو اس دعا میں ہمیں تعلیم ملتی ہے وہ ہے اطعام الطعام، کھانا کھلانے کی۔ کھانا کھلانے میں 2 چیزیں ہمیشہ، کھانا کھلانے کی جتنی فضیلت ہے کہ کھانا کھلانے برکتیں آتی ہیں، کھانا کھلانے میں، کھانا کھلانے میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ اگر ان 2 چیزوں کو انسان خیال رکھے تو چاہے وہ افطار کا کھانا ہو، چاہے وہ شادی کا کھانا ہو، چاہے وہ نظر و نیاز کا کھانا ہو، چاہے وہ تیجے 40ویں کا کھانا ہو، کوئی بھی کھانا ہو، اس میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام نے صرف 2 چیز کے بارے میں کہا، اطعام الطعام اور سخاوت کے لیے 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کھانا کھلا رہے ہیں، کیوں کھانا کھلا رہے ہیں؟ آپ کھانا کھلا رہے ہیں، کیوں کھانا کھلا رہے ہیں؟ اور کیسے کھانا کھلا رہے ہیں؟ اگر کھانا مال حلال سے کھلا رہے ہیں تو اگر مال حلال میں، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے، رسول نے فرمایا ہے، حدیثوں میں ہے کہ اگر حلال ہے تو اس کا حساب ہوگا، حرام پہ عذاب ہوگا۔ اگر مال حلال سے انسان
کھانا کھلا رہا ہے، کنجوسی کرے گا تب بھی پکڑا جائے گا، اسراف کرے گا تب بھی پکڑا جائے گا۔ اگر حرام سے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ہے، کیوں کھانا کھلا رہے ہیں؟ کوئی بھی کھانا ہو، چاہے وہ گھر کے اپنے کسی پروگرام کا ہو، چاہے وہ مذہبی تقریب کا کوئی کھانا ہو، اگر وہ کھانا اللہ کے لیے ہے تو اس پہ اجر و ثواب ہے، اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ پھر اس کے اوپر کوئی اجر و ثواب کا مسئلہ نہیں آتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ افشاء السلام، سلام کرنا ہے۔ حدیث میں ہے کہ تم سلام کرو، دوسروں کو سلام کرو۔ پیغمبر بچوں کو سلام کرتے تھے کہ سلام کرو تاکہ تمہارے گھر میں برکتیں آئیں۔ آج بہت سے سماج میں دیکھا جاتا ہے کہ انسان سلام کرنے میں انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کوئی بڑا آدمی آیا تو اسے سلام کیا، کوئی چھوٹا آیا اسے سلام نہیں کیا۔ غرض ہے تو سلام کیا، کوئی کام نہیں ہے تو سلام نہیں کیا۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کہ ایسے مسائل اور ایسے کہ اگر کوئی غریب آیا تو اس کو نظر انداز کر دیا گیا، کوئی دولت مند آیا تو اس کے سامنے انسان آگے بڑھ کر سلام کر رہا ہے۔ یہ سب چیزیں غلط ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اگر تم برابر کا رویہ نہیں رکھ رہے ہو اور فرق کر رہے ہو غریب اور امیر سے ملنے کے لیے تو اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی مومنین کو، مسلمین کو سلام کریں، خاص طور سے مومنین کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو تربیت کریں، اپنے بچوں کو تربیت کریں کہ جب کوئی مومن ملے تو اسے سلام کرے، کوئی شیعہ مومن ملے تو سلام کرے۔ ایسا نہیں کہ صرف دوسروں کو بتائیں بلکہ خود اپنے بچوں کو بھی بتانا پڑے گا کہ بچوں جب کوئی تمہیں مومن، کوئی شیعہ ملے تو اسے سلام کرو۔ بارگاہ معبود میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما، اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، یتیموں کے حقوق کی رعایت کی توفیق عطا فرما، اللہ کی راہ میں اطعام طعام کی توفیق عطا فرما، اللہ کی راہ میں ہمیں سلام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔